صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ توبہ کے حوالے سے جو ہے احادیث میں آج لے کے آئی ہوں۔ زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، اور اس چیز کا جو مثال ہے یا اس چیز کا جو ثبوت ہے وہ ہمارے اپنے جو ہمارے باپ تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بتا دیا کہ تم جاؤ گے دنیا میں، تم سے غلطی ہو جائے گی، تو جب غلطی ہو جائے تم سے تو تم نے توبہ کرنی ہے، اور اپنی غلطی پہ اکڑنا نہیں ہے، اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرنا، بلکہ اپنے گناہ کو تسلیم کر لینا ہے اور اللہ کے آگے توبہ کرنی ہے۔ کیونکہ پتہ کیا، یہاں پہ دنیا جو ہے نا، یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، اور انسان چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لے، اللہ سے کنیکشن بنا لے، پھر بھی کہیں نہ کہیں اس سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے قرآن کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ دین کی بات یا قرآن کی بات آپ کرتے رہو، اس چیز کو نہ سوچو کہ جب میں کامل ہو جاؤں گا تب میں جو ہے، یا میں ہو جاؤں گی تب میں شروع کروں گی دین کی دعوت دینا۔ نہیں، آپ جب شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے میں حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بارے میں میرے بندے کا جو گمان ہو میں اس کے ساتھ ہوں۔ جیسا بھی انسان اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اگر انسان گناہوں میں ہے، اگر انسان غلطیوں کے اندر ہے، مطلب ایسی زندگی گزار ہے جانتے بوجھتے، جو اس کو پتہ ہے کہ غلط ہے، قرآن و سنت سے یا حدیث سے یا اللہ تعالیٰ کی ناپسند ہے، پھر بھی وہ اللہ سے یہ گمان رکھے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا بات ہے کہ آپ اللہ سے اللہ کے بارے میں کیسا جو ہے وہ سوچ رکھتے ہو۔ آپ اگر اللہ کو غفور الرحیم سوچتے ہو تو اللہ آپ کو غفور الرحیم ہی ملے گا۔ اگر آپ اللہ کو جو ہے وہ توبہ کی قبولیت والا جو ہے وہ آپ کے اندر ہے کہ ہاں میں اللہ سے توبہ کروں گا، اللہ میری توبہ قبول کر لے گا، تو اللہ آپ کی توبہ قبول کر لے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا، ایسی آپ کو گمان ہے اللہ سے، تو اللہ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کر دے گا۔ لیکن اس چیز کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ انسان کے کہ میں عمل اپنی مرضی کا کروں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ عمل جو ہے وہ ہمیں نیک ہی کرنا ہے، مطلب ہمیں اللہ سے کنیکشن جو ہے وہ بنانا ہی بنانا ہے، اور ہمیں ہر صورت ہر حال میں قرآن کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ جیسے ابھی میں اور آپ یہاں بیٹھے، تو ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم محسوس کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر تم میں سے ایسے آدمی کی نسبت بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے چٹیل بیاباں میں اپنی گمشدہ سواری، اس کو آج کے دور پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اچھی گاڑی ہوتی ہے، ہیول ہے، اور کوئی گاڑی ہے، یا گھر کو تو نہیں کہیں گے، سواری کی مثال ہے، تو سواری، کسی کی سواری گم ہو جائے اور سامان سمیت جو ہے وہ اپنی گمشدہ سواری سامان سمیت مل جاتی ہے، تو کیا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اس کی گمشدہ سواری واپس مل جائے۔ میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو چلتا ہوا میری طرف آتا ہے میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ اللہ آتا ہی آتا ہے، اٹھنا ہم نے ہے، کام ہم نے کرنا ہے، عمل ہم نے شروع کرنا ہے، اپنی نیت ارادہ ہم نے بنانا ہے، ورنہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی ہمارے پاس تو ہمیں کیا پتہ چلتا۔ تو یہ جتنے بھی نبی کی احادیث ہیں، انہوں نے جو زندگی گزاری، سب بہت بڑی نعمت ہے۔ اکیلا قرآن ہم نہیں سمجھ پاتے، احادیث کے ساتھ ہمیں مزید چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے میں اللہ کی طرف آؤں گا تو اللہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا، تو اس کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی کوشش کرتے ہو تو ہمیشہ اللہ اس سے بڑھ کے آپ کی طرف آئے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، جریر نے امش سے، انہوں نے امارہ بن عمیر سے، اور انہوں نے حارث بن سوید سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ہاں حاضر ہوا، اس وقت وہ بیمار تھے،
انہوں نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی، ایک حدیث اپنی طرف سے اور ایک حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے فرماتے سنا ہے، اللہ اپنے بندے کی، مومن بندے کی، اچھا یہاں پہ ایک چیز بہت ہے کہ مومن بندے کی، کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں نا چور وہیں آتا ہے جہاں پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کچھ ہے، تو جو کافر ہے، جو اللہ کو مان ہی نہیں رہا، اس نے کہاں سے توبہ کرنی ہے؟ توبہ تو مومن کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کی عظمت کا پتہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کے احسان پتہ ہوتے ہیں، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ میری زندگی میں کیا کچھ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو بظاہر لگے نا کہ اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، جیسے انسان جو ہے وہ جب غفلت میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے، لیکن اس وقت بھی اگر آپ یہ چیز سوچیں کہ اللہ آپ کے جسم کو سنبھالے ہوئے ہے، آپ کے جسم کے آرگن ہیں ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو کتنی اللہ کی بڑائی اور اللہ سے پیار آئے گا کہ یا اللہ تو تب میرے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، انسان جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پاتا۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ مومن بندے کی، تو مومن ہی توبہ کرتا ہے، مومن ہی توبہ کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی اس کو پتہ ہوتا ہے، اسی لیے پھر جب اس سے چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً اللہ کے پاس آتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ جتنا وہ آدمی جو ہلاکت خیز انسان اور آب و گیا میدان میں ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری ہو۔ اب ایک مثال بتائی جا رہی ہے، ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے، اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی لدا ہوا ہو، وہ تھکا ہارا سو جائے اور جب جاگے تو سواری جا چکی ہو، وہ ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ اسے شدید پیاس لگ جائے، پھر وہ کہے میں جہاں پر تھا اسی جگہ واپس جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں، یہاں تک کہ اس نیند کے عالم میں مجھے موت آ جائے، اور وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر آج کسی کی کروڑ کی، 2 کروڑ کی، یا جو بھی اس کی محنت کی گاڑی ہے اور اس کے اندر اس کی کوئی سامان بھی پڑا ہو، جیسے آج کے گھر کے کہ چلو کوئی زیور رکھا ہوا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے وہ کرنے جا رہا ہے، اب گاڑی کے اندر ہی سب کچھ ہے اور وہ گاڑی پوری چوری ہو جائے تو کیا عالم ہوگا انسان کا؟ انسان پاگلوں کی طرح ڈھونڈے گا، اینڈ پہ کیا ہوگا؟ نہیں ملتی تو کیا انسان کرتا ہے؟ تھک جاتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے جب مشکلیں یا چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو انسان تھک کے نا سونے کا اس کو دل کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ملنی، مایوس ہو جاتا ہے نا، تو وہ اپنی کلائی پہ سر رکھ کے مرنے کے لیے لیٹ جائے، اور اچانک اس کی آنکھ کھلے تو اس کی وہ سواری جس پر اس کا زیادہ راہ کھانا اور پانی تھا اس کے پاس کھڑی ہو، تو اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی، اللہ نے جہنم، جنت سب بنایا ہے، اس لیے اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو میرے عذاب سے بچ رہا ہے، تو اللہ خوش کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ اتنا پیار کرتا ہے بندوں سے، تو اسی وجہ سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ صاف ہوتے ہیں، جب ہمارے گناہ صاف ہوتے ہیں تو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ پھر ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو کیا ہے کہ وہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ آدمی اپنی سواری زادرہ سے خوش ہوتا ہے، مطلب اپنی سواری اور جو بھی چیز سامان ہے اس کو مل جاتا ہے، تو اللہ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ احساس ہے گناہ کا، کوئی غلطی کی ہے، آپ کو احساس ہو گیا ہے، اس بات کا احساس کہ آپ نے اللہ کی ناقدری کی، اس بات کا احساس کہ آپ نے اپنی زندگی نہیں اچھی گزاری، تو جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہو گیا نا، اب آپ پیچھے نہ دیکھیں، اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں اور معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، تو کہاں یہ کہ گناہ کی معافی مل جائے اور وہ نیکیوں میں پلٹ جائے، تو یہ کتنا اللہ غفور رحیم ہے۔ تو اس ویڈیو کا جو مقصد ہے اور اس کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں جس بھی مقام پہ جہاں پر بھی ہیں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو توبہ کر لیں، رمضان چل رہا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت رات آخری عشرہ، اس میں تو توبہ ویسے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں توبہ کرے انسان، تو اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پر آپ کتنا رہ لیں گے، کتنا ہی جی لیں گے، ایٹ دی اینڈ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو اگر ہم توبہ کر کے جائیں گے تو ہمیں خوبصورت موت آئے گی انشاءاللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بھی سرخرو ہوں گے کہ اللہ میرے میں کمیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، پر میں کوشش کرتا رہا یا میں کرتی رہی،